بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، زنا خان جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہوئی ہے۔ آئیے آج اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ چند مشہور سائنسدان ہینری کیلن فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کیلن فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا، بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسوم ایکس اور وائی کی تعداد کی عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ایب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموٹین ایکس پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموٹین بن جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین کو کے باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر ایب نارمل پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرتی جاؤں کہ ماں باپ کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ سب کچھ تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے امام ابو الفرا طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، اور وہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کبھی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشعراء میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ آئے اب تیسرے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہ یہاں ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہے۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں تو بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں، جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے، اس کا یہ امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامات بالکل مساوی ہوں،
سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں، البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی کے جس میں مردانہ قوہ اور علامتیں غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے محاوری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جاننے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں نہ تو عزت و احترام دی جاتی ہے جو کہ مرد زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں رکھا گیا حصہ، اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کا کہ وہ حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے خصوصی درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو تحقیر حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت و احترام دیا کریں جیسا کہ معاشرے کے تمام دوسرے افراد کو حاصل ہوتا ہے اور ہم دوسرے افراد کو عزت بخشتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور اس ویڈیو سننے والوں کے تمام افراد کو کیلین فلٹر سنڈروم جیسے بیماری سے محفوظ فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔